ہم اپنے بچے جب پیدا نہیں ہوتے تو ان کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی زیارتوں پہ جاتے ہیں اور بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نورینہ بھی دے دے، بچیاں بھی دے دے۔ لیکن جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم ان کی تربیت نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے لے کر دے دیے، ہمارا فرض پورا ہو گیا، سکول میں بچہ داخل کر دیا، ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید پر نئے کپڑے لے کر دے دیے تو ہمارا فرض پورا ہو گیا، اور بچے کو کھانے پلانے کی تمام اشیاء مہیا کر دیں تو ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ اب بچہ نوجوان ہے لیکن جو بنیادی عناصر ہیں تربیت کے، ہم ان کی طرف ایک ذرہ بھر بھی توجہ نہیں کرتے۔ ایک بچہ تھا ایئرپورٹ پر اپنے والد کے ساتھ فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، فلائٹ لیٹ تھی، تو وہاں پر یہ باہر کے ملک کی ایک سٹوری ہے، وہاں پر ایک مشین رکھی ہوئی تھی، تو بچے نے اپنے باپ سے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا یہ ایک مشین ہے۔ تو بچے سوال پوچھتے ہیں، اس نے پھر سوال پوچھا بابا یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا جی یہ وزن کی مشین ہے۔ جی وزن مشین ہے؟ جی بابا میں اپنا وزن چیک کر لوں؟ اس نے کہا جی وزن چیک کر لو۔ تو بچہ گیا مشین کے اوپر کھڑا ہوا، تو وہاں یہ طریقہ کار ہے کہ سکہ ڈالتے ہیں، ہے جی سکہ ڈالتے ہیں ایک، تو اس نے 5 سینٹ کا سکہ ڈالا، جس طرح ہمارے یہاں 5 روپے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 100 سینٹ کا غالباً ڈالر ہوتا ہے۔ تو اس نے سکہ ڈالا 5 کا، تو کڑک کر کے سکہ اندر چلا گیا اور مشین سے کاغذ نمودار ہوا اور اس کے اوپر اس بچے کا وزن لکھا ہوا تھا۔ بچہ بڑا خوش ہوا، یہ کون بار باتیں کر رہا ہے؟ یہ چیک کریں جو کچھ باتیں کر رہے ہیں، انہیں کہیں یا گھر چلے جائیں ہیں۔ اسلام بھائی آ جائیں، اسلام بھائی آ جائیں۔ اچھا جی، بچے نے کیا کیا؟ بچے نے دوبارہ تجسس کیا کہ دوبارہ جو ہے وزن چیک کرنا چاہیے۔ اس نے چھلانگ ماری، دوبارہ مشین کے اوپر گیا، دوبارہ جا کے اس نے جناب کیا کیا، دوبارہ سکہ ڈالا، تو اسی طرح پرچی اس کے ہاتھ میں آئی اور اس کے اوپر اس کا وزن لکھا ہوا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور پھر جناب آیا اپنے والد کے پاس آ کے بیٹھ گیا، تو پھر اس کے دل میں آیا کہ میں دوبارہ اپنا وزن چیک کر لوں۔ وہ دوبارہ مشین کے پاس گیا اور مشین کے اوپر کھڑا ہوا اور پھر اس نے سکہ ڈالا اور پھر دوبارہ پرچی اس کے پاس آئی، اس کے اوپر بچے کا وزن لکھا ہوا تھا۔ اچھا بچے نے سوچا دوبارہ جانا چاہیے، 6 دفعہ بچہ گیا، 7ویں دفعہ جب بچہ گیا وزن چیک کرانے کے لیے تو مشین پر کھڑا ہوا، اس نے سکہ ڈالا، لیکن پہلی 6 مرتبہ کی طرح اس دفعہ چٹ بار نہیں آئی تھی، پرچی بار نہیں آئی تھی۔ بڑا حیران ہوا کہ اس دفعہ رزلٹ نمودار نہیں ہوا۔ وہ واپس آ کے اپنے والد صاحب کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا، کہنے لگا بابا پہلے 6 مرتبہ میں نے وزن چیک کیا تو رزلٹ میرے ہاتھ میں تھا، اس دفعہ پرچی نہیں آئی۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ نے پہلی 6 مرتبہ کیا کیا تھا؟ بھائی میں نے سکہ ڈالا تھا۔ کتنا سکہ ڈالا تھا؟ اس نے کہا جی 5 کا سکہ ڈالا تھا۔ تو اس دفعہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس دفعہ میں نے 2 کا سکہ ڈالا ہے۔ کتنے کا سکہ ڈالا ہے؟ 2 کا سکہ ڈالا ہے۔ تو والد نے پھر اسے سمجھایا کہ بیٹا 5 کا سکہ ڈالیں گے تو رزلٹ نمودار ہوگا، 5 کا سکہ ڈالیں گے تو رزلٹ نمودار ہوگا، 2 کا سکہ ڈالنے سے سکہ تو اندر چلا گیا ہے لیکن نمودار رزلٹ نہیں ہوا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی توجہ بچوں کی تربیت پہ دینی چاہیے اتنی تربیت بچوں کی کریں گے، اتنی توجہ دیں گے، اتنے نکات پر توجہ مرکوز کریں گے اور اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنا کر اپنے بچوں کو تربیت کے راستے پر گامزن کریں گے تو ہمیں بچوں کا نتیجہ نکلے گا، نتیجہ برآمد ہوگا کہ بچے اب مؤدب بھی ہیں، بچے نمازی بھی ہیں، بچے لائق بھی ہیں، پھر جا کے ہوتا ہے۔ اب بچے کو ٹیوشن میں ڈال دینا اور سمجھنا میرا حق ادا ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔